بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب تمام لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم لوگ منصرف و غیر منصرف کی تیسری ویڈیو، یعنی جس میں ہم منصرف کا غیر منصرف ہونا کن اسباب کے تحت ہوتا ہے اور ان اسباب کے نام کیا ہیں اور وہ سبب کب بنتا ہے، اس پر آج ہم کلام کریں گے۔ کتاب النحو ہم لوگ کے زیر درس ہے اور اس میں آج ہم لوگ معرفہ سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ کل ہم لوگوں نے تانیث، وصف اور عدل تقدیری کے بارے میں پڑھا تھا۔ تانیث کے بارے میں یہ بات آئی تھی کہ کسی چیز کا مؤنث ہونا صرف کافی نہیں بلکہ اس کے اندر چند شرائط ہونی چاہیے، تب وہ تانیث سبب کے طور پر ماننے کے لائق ہوگی۔ تو آج ہم لوگ معرفہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے معلم الانشاء اگر پڑھی ہوگی تو معلم الانشاء کے شروع میں معرفہ کی قسمیں بیان کی گئی۔ کتنی قسمیں؟ 7 قسمیں۔ کتنی قسمیں؟ 7 قسمیں۔ معرفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عرف یعرف سے بنا ہے معرفہ، مصدر میمی ہے۔ کیا ہے؟ مصدر میمی، معرفہ۔ تو عرفہ معنی ہوتا ہے پہچاننا، ٹھیک ہے؟ معرفہ یعنی پہچاننا۔ تو جو بھی اسم جو معرفہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہماری کسی نہ کسی طرح شناسائی یا کسی نہ کسی طرح پہلے سے کیا ہے؟ تعلق ہے۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں ذالک الرجل، کیا کہتے ہیں؟ ذالک الرجل، تو اب یہ اس میں اشارہ کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ معرفہ بن گیا۔ کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا۔ تو اب ہم اشارہ کسی رینڈم پرسن کی طرف تو نہیں کریں گے، کچھ نہ کچھ اس سے واقفیت ہوگی تو پھر ہم اس کی طرف اشارہ کریں گے، یا کوئی بات چل رہی ہوگی تب ہم اشارہ اس کے معرفہ کے برمقابل کون سا آتا ہے؟ نکرہ آتا ہے۔ نکرہ جو ہے پہچانا نہ جاتا ہو، جو ہماری دانست میں موجود نہ ہو۔ تو معرفہ کی ہم نے معلم الانشاء میں 7 قسمیں پڑھی ہیں، لیکن ہم نے بتایا کہ معرفہ یہاں پر وہ معرفہ مراد ہوگا جس میں کیا پایا جائے؟ علمیت پائی جائے۔ آگے دیکھتے ہیں معرفہ، اقسام معرفہ کتنی ہے؟ 7 ہیں۔ اقسام اس میں سے کون کون سی ہے؟ معرف باللام ہے، ٹھیک ہے، اس میں ضمیر، ٹھیک ہے، اس میں اشارہ، ٹھیک ہے، اس میں موصول اور علم، ضمیر، اس میں ضمیر ہوگا، منادہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری قسمیں کیا ہے؟ معرفہ کی قسمیں ہیں۔ لیکن کیا کوئی بھی اسم جو ان قسموں میں سے ہوگا وہ سبب بننے کے لائق ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں کہہ رہے ہیں اقسام معرفہ میں سے صرف وہ اسم مراد ہے، یعنی صرف وہ معرفہ مراد ہے جس میں کیا پائی جائے؟ علمیت پائی جائے۔ علمیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ علمیت کہتے ہیں کہ کوئی ایسا نام تو ساری چیزیں ہیں، رجل کہہ رہے ہیں وہ بھی نام ہے، اسم ہے، لیکن علمیت ایسے نام کو کہتے ہیں جس میں خصوصیت پائی جاتی ہے، یعنی اس کا اطلاق صرف ان صفات کے حامل شخص پر ہی ہو سکتا ہو، وہ کسی خاص چیز سے منسوب ہوں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا دریا، تو دریا تو بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اس میں سے کسی خاص دریا کا نام لے گیا تو وہ عالم ہو گیا۔ ہم نے شہر کہا، شہر بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اس میں لکھنؤ کا نام لے لیا تو وہ کسی خاص شہر کا نام ہے تو وہ کیا ہو گیا؟ علم ہو گیا۔ ہم نے لوگ کہا، لوگ کئی طرح ہو سکتے ہیں، نکرہ، لیکن ہم نے اس میں سے کسی ایک خاص فرد کا نام لے لیا تو وہ کیا ہو گیا؟ علم ہو گیا۔ تو ہر جنس کی جو خاص چیز کا نام ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں۔ تو جس میں علمیت پائی جائے وہی سبب بننے کے لائق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے زینب ہے، عورت اگر ہم کہتے ہیں تو عورت علم نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ بہت سی عورتیں ہیں، لیکن انہی عورتوں میں سے ایک کیا ہے؟ زینب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اب کیا پایا جا رہا ہے؟ ایک سبب پایا جا رہا ہے، وہ سبب کیا ہے؟ علمیت ہے۔ اسی وجہ سے سبب کے طور پر علم کو گناتے ہیں، معرفہ نہیں گناتے ہیں، کیونکہ معرفہ اگر آپ بولیں گے تو معرفہ سے 7 قسمیں ذہن میں آ سکتی ہیں، لیکن جب ڈائریکٹ آپ علم بولیں گے تو یہ بات ذہن میں آ جائے گی کہ معرفہ میں سے صرف علم ہی کیا ہے؟ مقصود ہے، علم سے ہی سبب بن سکتا ہے۔ لہذا زینب کو کیا پڑھتے ہیں؟ غیر منصرف پڑھتے ہیں۔ ایک سبب اس میں کیا ہو گیا؟ علم ہو گیا، اور دوسرا سبب کیا ہے؟ ہاں، تانیث ہے۔ تانیث کے لیے ہم نے کل 3 شرطیں پڑھی تھی۔ کیا پڑھی تھی؟ 3 شرطیں۔ صرف کسی چیز کا مؤنث ہونا سبب بننے کے لیے کافی نہیں ہے، جیسے صرف کسی چیز کا معرفہ ہونا سبب بننے کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اسی طرح کسی چیز کا صرف مؤنث ہونا سبب بننے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو اب ہم اس میں شرطیں دیکھیں۔ پہلے تو معرفہ ہے، معرفہ کی شرط کیا بتائی؟
کہ علم ہونا چاہیے، علم ہے۔ دوسرا سبب کون سا ہے؟ تانیث ہے۔ تانیث کے لیے پہلی شرط کیا بتائی؟ کہ اس میں تا کیا ہو؟ تائے تانیث کیا ہو؟ لفظن۔ تائے تانیث لفظن ہے؟ نہیں ہے۔ پہلی شرط بتائی تھی کہ تانیث علم ہو۔ پہلی شرط کیا بتائی تھی؟ علم ہو۔ علم ہے کہ نہیں؟ زینب علم ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط بتائی تھی کہ تائے تانیث کیا ہو؟ لفظن ہو۔ لفظن ہے نہیں، تو اب کیا دیکھیں گے؟ اس کے اس کی جگہ پر تانیث مانن ہو، ٹھیک ہے، مانن ہے، یعنی یہ ایک عورت کا نام ہے۔ پھر تیسری چیز کیا بتائی تھی؟ کہ تین حرف سے زائد ہے، تو تین حرف سے زائد ہے، لہٰذا یہ تانیث کا سبب اس میں ہونا متحقق ہو گیا، یعنی یہ تانیث کا سبب اس میں پایا جا سکتا ہے۔ تو اس میں دو سبب پائے گئے، علم اور تانیث، لہٰذا اب اسے ہم کیا پڑھیں گے؟ غیر منصرف پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چوتھا سبب ہو گیا، یعنی ہم نے عدل پڑھا، وصف پڑھا، تانیث پڑھا اور معرفہ یعنی علم۔ پانچویں چیز ہے عجمہ۔ کیا ہے؟ عجمہ۔ یہ عجم جانتے ہی ہیں، عرب کے علاوہ جتنے علاقے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ عجم کہتے ہیں، یعنی ایک عرب علاقہ ہے اور ایک عجم علاقہ ہے۔ عرب وہ ہیں جو جزیرۃ العرب میں یا اس کے جو دیگر اطراف کے ممالک ہیں اس کو عرب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایران کے اس طرف ہیں اور جو دیگر ممالک ہیں جہاں عربی نہیں بولی جاتی ہے، جہاں اس وقت عربی نہیں بولی جاتی تھی، اس کے بعد تو بہت سے ملکوں میں عربی بولی جانے لگی، لیکن پھر بھی وہ کیا ہے؟ عجمی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نام بھی اس کے ایک خاص پس منظر ہے۔ عرب خود کو بہت فصیح اللسان سمجھا کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے دل میں جو بات آتی ہے ہم ہی وہ تنہا لوگ ہیں جو اس کو کما حقہ ادا کر سکتے ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں ان کے دل میں جو بات آتی ہے وہ اسے صحیح سے ادا نہیں کر سکتے، گویا وہ کیا ہے؟ گونگے ہیں۔ اسی وجہ سے گونگے کو کیا کہتا ہے؟ گونگے کے لیے یہ لفظ نکالا گیا کہ یہ سب کیا ہے؟ عجمی ہیں، یعنی تو عرب کے علاوہ جتنے لوگ تھے ان کا نام کیا رکھا گیا؟ عجمی۔ تو عجمہ جو اسم عربی کے سوا دوسری زبان میں علم ہو، عجمہ جو اسم عربی کے سوا دوسری زبان میں علم ہو، یعنی وہ علم ہے لیکن علم عربی میں نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ دوسری زبان میں ہے۔ مثلا لکھنؤ، یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ اردو کا ہے، مان لیتے ہیں کس کا ہے؟ اردو کا ہے۔ تو اردو میں اس کی حیثیت علم کی ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ ہاں، مخصوص جگہ کا نام ہے، یا اسی طرح ہم مان لیجئے کوئی ہندو شخص کا نام لیتے ہیں امت، ٹھیک ہے۔ امت یہ عربی زبان کا علم ہے؟ نہیں ہے۔ کس زبان کا؟ ہندی زبان کا۔ لیکن کیا علم ہے ہندی زبان میں؟ ہاں علم ہے، کیونکہ خاص شخص کا نام ہے۔ تو جو اسم عربی کے سوا، یعنی عربی میں وہ علم نہ ہو لیکن دوسری زبان میں کیا ہو؟ علم ہو، یعنی کسی خاص شے کا نام ہو۔ اور پھر دوسری شرط کیا بتائی؟ کہ وہ تین حرف سے کیا ہو؟ زائد ہو۔ کیا ہو؟ تین حرف سے زائد ہو، جیسے ابراہیم۔ کیا کہا؟ جیسے ابراہیم، تین حرف سے زائد ہے کہ نہیں؟ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ ابراہیم کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عبرانی زبان کا علم ہے، یعنی اس زبان میں ابراہیم ایک خاص شخص کا نام ہے۔ تو پہلی چیز کیا بتائی؟ کہ وہ عربی کے سوا دوسری زبان میں علم ہو اور تین حرف سے زائد ہو، دونوں چیزیں ہیں۔ تو اب ابراہیم میں یہ عجمہ کا سبب پایا گیا، ایک سبب عجمہ ہو گیا، دوسرا سبب کیا ہو جائے گا؟ ایک سے زائد، تین حرف سے زائد علم ہے۔ ہاں، دوسرا سبب کیا ہو جائے گا؟ علم ہے۔ کیا ہے؟ علم ہے۔ تو ایک سبب عجمہ اور دوسرا سبب علم، ٹھیک ہے۔ تو ان دو سببوں کی وجہ سے اب یہ کیا پڑھا جائے گا؟ غیر منصرف پڑھا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ تین حرف والی شرط کے بعد کہا کہ چلو تین حرف کا نہ بھی ہو، تین حرف سے زائد کا نہ بھی ہو، تو اس کا جو وہ وسط کا حروف ہو، عین کلمہ جو ہو وہ کیا ہو؟ متحرک الاوسط ہو۔ جیسے تانیث میں شرط لگائی تھی، تانیث میں کیا شرط لگائی تھی؟ کہ وہ تین حرف سے زائد ہو۔ کیا ہو؟ تین حرف سے زائد ہو، یا تین حرف سے زائد نہ بھی ہو تو اس کا جو عین کلمہ ہو وہ کیا ہو؟ متحرک الاوسط ہو۔ اگر متحرک الاوسط ہوگا تو وجوبی طور پر اسے کیا مانا جائے گا؟ تانیث کا سبب مانا جائے گا۔ اور اگر متحرک الاوسط نہ ہوا تو اس میں دونوں راہیں پیدا ہو جائیں گی، آپ اسے غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں اور منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے ہندون کی مثال دی تھی۔ تو ایسے ہی عجمہ میں بھی ہے کہ اگر تین حرف سے زائد نہیں ہے بلکہ تین ہی حرف ہیں، تو تین حرف اگر ہیں اور بیچ میں متحرک الاوسط ہے، بیچ میں متحرک الاوسط ہے، تو مانا جائے گا کہ گویا یہ کہ کیا ہے؟ تین حرف سے زائد ہے، تو وہ عجمہ کا سبب بننا وہاں پر صحیح ہو جائے گا۔ جیسے شطر، یہ دیار بکر یعنی ایک جگہ ہے، وہاں کے قلعے کا نام ہے، تو علمیت پائی گئی۔ اس میں پہلی شرط کیا بتائی؟ کہ دوسری زبان میں علم و علمیت پائی گئی۔ پھر دوسری شرط عجمہ کے لیے کیا بتائی کہ تھی؟ کہ تین حرف سے زائد ہو۔ ہے تین حرف سے زائد؟ نہیں ہے۔ تو کہا اگر تین حرف سے زائد نہ ہو تو کم سے کم کیا ہو؟ ثلاثی متحرک الاوسط ہو۔ تو دیکھیے تا پر کیا ہے؟
حرکت ہے، فتحے کی حرکت ہے، لہذا کیا ہو گیا؟ متحرک الاوسط ہو گیا. تو گویا اس حرکت کو ایک حرف مان لیتے ہیں. کیا مان لیتے ہیں؟ تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ 3 حرف سے زائد ہو جاتا ہے. شترو میں جو تا پر حرکت ہے اس کو ایک حرف مان لیتے ہیں. کیا مان لیتے ہیں؟ ایک حرف مان لیتے ہیں. وہ تو 3 حرف سے کیا ہو جائے گا؟ زائد ہو جائے گا. اور جب 3 حرف سے زائد ہو تو اس کا سبب بننا کیا ہو جاتا ہے؟ درست ہو جاتا ہے. تو شترو میں 2 سبب ہو گئے. ایک سبب کیا ہو گیا؟ عجمہ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک سبب کیا ہے؟ علم ہے، ٹھیک ہے. ایک سبب عجمہ اور ایک سبب علم ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیے، اگر 3 حرف سے زائد نہ ہو، عجمہ ہو یعنی دوسری زبان میں علم ہو، کیا ہو؟ دوسری زبان میں علم ہو اور 3 حرف سے زائد نہ ہو. پھر دوسری چیز بتائی کہ متحرک الاوسط ہو، وہ بھی نہیں ہے. تو اب کیا کریں گے؟ نہیں پڑھ سکتے، یہ صرف تانیث کے ساتھ ہے. ہاں، اس میں آپ کو منصرف ہی پڑھنا ہوگا. جیسے نوحو نہیں کہیں گے آپ، نوحن کہیں گے. کیا کہیں گے؟ نوحن. یہ نوح بھی کسی دوسری زبان کا عالم ہے. کیا ہے؟ دوسری زبان کا عالم ہے. دوسری شرط کیا بتائی تھی؟ کہ 3 حرف سے زائد ہو. 3 حرف سے زائد ہے؟ نہیں ہے. پھر کیا بتایا کہ اگر 3 حرف سے زائد نہ ہو تو متحرک الاوسط ہو. متحرک الاوسط ہے؟ نہیں ہے. تو اب جب یہ دوسری شرط نہیں پائی جا رہی تو اب ہم اسے عجمہ کی وجہ سے، یہ نہیں کہ اب یہ اس میں عجمہ والا سبب پورا نہیں ہوگا، لہذا صرف اس میں عالمیت پائی جائے گی، عجمہ والا سبب نہیں پایا جائے گا. لہذا اسے ہم کیا پڑھیں گے؟ منصرف پڑھیں گے. برخلاف اور نام جیسے ہیں یوسف، یوسف دوسری زبان کا لفظ ہے. تو پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ کیا یہ دوسری زبان میں علم ہے؟ ہاں علم ہے. پھر دوسری چیز یہ دیکھیں گے کیا 3 حرف سے زائد ہے؟ ہاں 3 حرف سے زائد ہے. تو اب یہ عجمہ بن جائے گا اور دوسرے سبب اس میں عدم ہو جائے گا، لہذا یہ کیا ہو جائے گا؟ غیر منصرف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو تانیث میں تو یہ ہے کہ اگر متحرک الاوسط نہیں ہے بلکہ ساکن الاوسط ہے تو وہاں آپ باقی شرائط کے پا جانے پر دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. ہندو بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہندون بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر معاملہ عجمہ کا ہے تو اس میں اگر دوسری شرط نہیں پائی جا رہی یعنی متحرک الاوسط وہ نہیں ہے تو اسے آپ کیا پڑھیں گے؟ منصرف پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جیسے مان لیجئے دیس، دیز ہم مان لیتے ہیں یہ ہندی زبان کا لفظ ہے. کیا ہے؟ ہندی زبان کا ایک خاص شخص کا نام ہے. کیا ہے؟ خاص شخص کا نام ہے. تو پہلی شرط کیا بتائی کہ دوسری زبان میں وہ علم ہے، علم ہے دیز. ٹھیک ہے. دوسری چیز بتائی کہ 3 حرف سے زائد ہو. 3 حرف سے زائد ہے؟ نہیں ہے. پھر کیا بتایا کہ 3 حرف سے اگر زائد نہ ہو تو متحرک الاوسط ہو. متحرک الاوسط ہے؟ نہیں ہے. تو اب ہم اسے باوجود یہ کہ یہ دوسری زبان کا علم ہے اسے ہم کیا پڑھیں گے؟ دئیزن پڑھیں گے یعنی منصرف پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس میں جو 3 حرف سے زائد یا متحرک الاوسط ہونے والی جو شرط تھی وہ پائی نہیں گئی. اگر وہ پائی جاتی تو پھر ایک سبب عجمہ ہو جاتا، دوسرا عالم ہو جاتا. لیکن وہ شرط نہیں پائی گئی تو عجمہ والا سبب متحقق یعنی عجمہ والے سبب کی جو شرائط ہیں وہ پوری نہیں ہوئی، لہذا منصرف پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جو مؤنث ثلاثی ساکن الاوسط غیر عجمہ ہو، جو مؤنث ثلاثی ساکن الاوسط غیر عجمہ ہو. ٹھیک ہے. مؤنث ہو پھر کیا ہو؟ ثلاثی، ثلاثی ہو، ساکن الاوسط ہو. کیا ہو؟ ساکن الاوسط ہو. یعنی یہ وہی پیچھے جو کل ہم نے بات بتائی تھی وہی والی بات ہے. غیر عجمہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عربی زبان کا علم ہو. کیا ہو؟ عربی زبان کا علم ہو. غیر عجمہ کا کیا مطلب ہے؟ عربی زبان کا علم ہو. تو وہی اس تانیث کے لیے شرط کیا بتائی تھی کہ علم ہونا چاہیے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ مؤنث ہو، ٹھیک ہے، ثلاثی ہو یعنی 3 حرف ہو، اور ساکن الاوسط ہو یعنی جو اس کا عین کلمہ ہو وہ کیا ہو؟ ساکن ہو. غیر عجمہ کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ علم ہو لیکن عربی زبان کا علم. کس کا علم ہو؟ عربی زبان کا علم ہو. عجمہ اگر کہتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ دوسری زبان کا علم، بلکہ غیر عجمہ جب کہا تو اس کا کیا مطلب ہو؟ عربی زبان کا علم. تو اس کو منصرف اور غیر منصرف دونوں طرح پڑھنا جائز ہے. جیسے ہندون کی مثال، یہ بات اسی وجہ سے ہم نے کل سمجھا دی تھی تاکہ جو ہے خلط مبحث نہ ہو. ٹھیک ہے. تو جیسے ہندون و ہندون، تو پہلی چیز کیا بتائی دیکھیے ہندون و ہندو میں جو مؤنث، مؤنث ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. ثلاثی، ثلاثی ہے. ٹھیک ہے. پھر کیا بتایا؟ ساکن الاوسط. کیا ہے؟ ساکن الاوسط ہے، نون پر کیا ہے؟ سکون ہے. غیر عجمہ، غیر عجمہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عربی زبان میں علم ہو. عربی زبان میں کیا ہو؟ علم ہو. ظاہر علم ہے کیونکہ یہ کسی خاص عورت کا نام ہے، لہذا اس کو منصرف و غیر منصرف دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، جیسے ہندون و ہندو. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر اگر آپ پیچھے جو تانیث میں آپ نے شرطیں پڑھی ہیں اسی کو بس اپلائی کر لیں، اس کو نہ بھی پڑھیں فائدے کو، تب بھی آپ بات سمجھ جائیں گے. سو تانیث میں یہ شرط بتائی گئی تھی کہ سب سے پہلی چیز وہ تانیث کیا ہو؟ علم ہو، علم ہے. دوسری چیز بتائی گئی تھی کہ اس میں تائے تانیث لفظاً ہو، نہیں ہے.
یا نہ ہو تو تائے تانیث معنوی ہے۔ پھر تیسری چیز بتائی گئی تھی کہ 3 حرف سے زائد ہو، 3 حرف سے زائد تو نہیں ہے، اگر 3 حرف سے زائد نہ ہو تو کم سے کم متحرک الاوسط ہو، متحرک الاوسط بھی نہیں ہے۔ تو اب کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ایسا نہیں ہے تو اسے ہم دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، منصرف یا غیر منصرف دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر عجمہ ہو تو پھر ضرور غیر منصرف ہوگا، جیسے ماہو و جورو۔ یہاں پر جو بات کہی گئی ہے اس میں جو ہم نے ابھی پیچھے کہا تھا کہ اگر کیا ہو ساکن الاوسط ہو، کیا ہو ساکن الاوسط ہو تو منصرف پڑھیں گے، لیکن اگر مؤنث ہے، نوح کی ہم نے مثال دی تھی، نوح مذکر تھا، اور یہاں جو مثال دے رہے ہیں یہ کیا ہے مؤنث ہے، تو اگر مؤنث ہے، کیا ہے مؤنث ہے، غور سے سنیے، اگر مؤنث ہے اور وہ کسی دوسری زبان کا کیا ہے علم ہے، علم ہے، ٹھیک ہے، اور 3 حرف سے زائد نہیں ہے، کیا ہے 3 حرف سے زائد نہیں ہے، اور متحرک الاوسط بھی نہیں ہے، تو پھر اگر مذکر ہے تب تو اسے منصرف پڑھیں گے، اور اگر مؤنث ہے تو اسے کیا پڑھیں گے غیر منصرف پڑھیں گے، کیا دیا ہے تو ضرور غیر منصرف ہوگا، جیسے ماہو وجورو۔ ملک عجم میں 2 شہروں کے نام ہیں، شہروں کے نام کیا ہوتے ہیں مؤنث ہوتے ہیں، شہروں کے نام کیا ہوتے ہیں مؤنث ہوتے ہیں۔ تو گویا عجمہ میں تفریق ہو گئی، عجمہ میں 2 قسمیں ہو گئیں، ایک ہے کہ دوسری زبان میں علم ہو، ٹھیک ہے، پھر کہا 3 حرف سے زائد ہو، 3 حرف سے زائد نہ ہو تو پھر کیا ہو متحرک الاوسط ہو، اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ساکن الاوسط ہے اور وہ اسم کیا ہو مؤنث ہو تو اسے غیر منصرف پڑھنا کیا ہوگا ضروری ہوگا، جیسے مثال دیکھیے ماں ہو، کیا ہے ماں۔ اب اس میں پہلی چیز کیا بتائی کہ عربی کے سوا دوسری زبان میں علم ہو، علم ہے کہ نہیں علم، ٹھیک ہے، پھر بتایا کہ 3 حرف سے زائد ہو، 3 حرف سے زائد ہے نہیں ہے، پھر بتایا کہ 3 حرف سے زائد نہ ہو تو کم سے کم متحرک الاوسط ہو، متحرک الاوسط ہے نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا دوسری شرط نہ پائی جائے تو اب ہم دیکھیں گے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اگر مذکر ہوا تو ہم اسے کیا پڑھیں گے ہاں منصرف پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے منصرف پڑھیں گے، اور اگر مؤنث ہوا تو ہم اسے کیا پڑھیں گے غیر منصرف پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہ تفریق ہے دونوں، یعنی اگر دوسری شرط کیا تھی کہ 3 حرف سے زائد ہو یا متحرک الاوسط ہو، یہ اگر نہ پائی جا رہی ہو تو اب آپ دیکھیں گے کہ جو 3 حرف والا اجمع ہے وہ مؤنث ہے یا مذکر ہے، اگر مذکر ہوا تو آپ اسے کیا پڑھیں گے منصرف پڑھیں گے، اور اگر مؤنث ہوا تو کیا پڑھیں گے غیر منصرف پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جورو والی مثال میں دیکھیے، یہ دوسری زبان کا علم ہے، 3 حرف سے زائد بھی نہیں ہے، اس میں متحرک الاوسط بھی نہیں ہے، اب ہم دیکھیں گے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، چونکہ یہ شہر کے نام ہیں، شہر کے نام مؤنث ہوتے ہیں، لہذا یہ مؤنث ہوا، تو جب عجمہ علم ہو اور مؤنث ہو، عجمہ علم ہو اور مؤنث ہو اور اس میں دوسری شرط یعنی 3 حرف سے زائد یا متحرک الاوسط ہونے والی چیز نہ پائی جا رہی ہو تو اسے لازماً کیا پڑھیں گے غیر منصرف پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ملک اعجم میں 2 شہروں کے نام ہیں، ٹھیک ہے، عجمہ والی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس میں 3 حرف سے اگر زائد ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، علم ہو اور 3 حرف سے زائد ہو تب تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر عجمہ ہے 3 حرف سے زائد نہیں ہے اور متحرک الاوسط بھی نہیں ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ وہ مؤنث ہے یا مذکر ہے، اگر مذکر ہوا تو اسے کیا پڑھیں گے منصرف پڑھیں گے، اور اگر مؤنث ہوا تو غیر منصرف پڑھیں گے۔ مان لیجئے سیتا، کیا مان لیتے ہیں ہم اسے 3 حرفی کلمہ مان لیتے ہیں، کیا مان لیتے ہیں 3 حرفی کلمہ کسی دوسری زبان کا عالم مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ دوسری زبان کا عالم ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ 3 حرف سے زائد ہے نہیں ہے، پھر ہم دیکھیں گے متحرک الاوسط ہے نہیں ہے، تو جب یہ دوسری شرط نہیں پائی جا رہی تو اب ہم یہ دیکھیں گے مذکر ہے یا مؤنث ہے، مؤنث ہے تو اب ہم اسے کیا پڑھیں گے غیر منصرف پڑھیں گے، سمجھ گئے نا کنفیوژن کوئی؟ ٹھیک ہے، بس آج یہیں تک۔